حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بے شمار فضائل اور کمالات ہیں۔ قریب 10 سال سے زائد آپ نے خلافت پر متمکن رہ کر آپ نے حکومت فرمائی۔ میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بڑی توجہ سے سنیے گا کہ حضرت عثمان کو شہید کیوں کیا گیا۔ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض فیصلوں پر مصر کے کچھ لوگوں پر اعتراض تھا، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ملکی اصلاحات ہوتی ہیں تو ان میں کئی لوگوں کو فیصلے چنگے لگتے ہیں، کئیوں کو برے۔ اور مصر کے گورنر کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایتیں تھیں کہ وہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اور کافی ساری اس کی شکایتیں تھیں۔ چنانچہ مصریوں کا ایک بڑا گروہ وہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے شکایت لگائی اور اپنی مطالبات آپ کے سامنے رکھے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے، ملاقات کر کے، باہم گفت و شنید کر کے سارے معاملات کو حل کر دیا۔ اور جب وہ سارے معاملات حل ہوئے اور حضرت عثمان پاک نے ان کے مطالبے مانے، وہ جو آپ نے پہلے کچھ فیصلے کیے تھے ان میں ترامیم کیں، یہ ہوتا ہے نا حکومت کا انداز۔ اور وہ جو گورنر تھا، اس گورنر کو معزول کرتے ہوئے آپ نے حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، ان کو گورنر بنا کر اپنا حکم نامہ مور لگا کر آپ نے روانہ کیا کہ تم جاؤ اور جا کر وہ جو گورنر ہے اس کو معزول کر دو، اور جا کر یہ میرا، ظاہر ہے اس وقت آج کی طرح تو نہیں تھا، بس ایک آرڈر ہوتا تھا اور اگلا بندہ ماننا ہوتا تھا اس کو۔ چنانچہ یہ پرامن طریقے سے یہ سارے جو مصری لوگ تھے یہ واپس چلے گئے کدھر؟ مصر۔ راستے میں ایک شتر سوار یعنی اونٹ کا سوار ایک بندہ وہ ان کے پاس سے گزرا اور ان کو بڑا مشکوک لگا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو کہاں ہے، کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں حضرت عثمان کا ایلچی، یعنی ان کا میں سفیر ہوں، ایلچی ہوں، اور میں گورنر کے پاس جا رہا ہوں مصر۔ جب ان کا کیوں کہا نہیں کوئی کام کو، جب اس کو تلاشی دی گئی تو اس کے پاس سے، کس کے پاس؟ ایلچی کے پاس سے ایک لیٹر ملا، اسی مور کے ساتھ یہ لیٹر تھا جو پہلی مور ان کے پاس تھی، اور اس پر لکھا تھا یہ جیسے ہی یہ فسادی آئیں تو ان کو پکڑو، ان کو یا تو پھانسی پہ یعنی کہ سولی پہ لٹکا دو، یا پھر علاوہ ازیں ان کے تم جناب ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دو، یا پھر ان کو جناب تم کیا کر دو، قتل کر دو۔ 3 کام کر دو، یا صرف پھانسی پہ لٹکا دو، یا تلوار سے ان کی گردن مار دو، یا ان کا پاؤں اور ہاتھ کاٹ دو۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھو نے کہا یہ کیا ہے، ایک طرف ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے قتل کا آرڈر کر رہے ہیں حضرت عثمان۔ یہ وہیں سے کیا ہوا، واپس آئے، حضرت مولا علی کے پاس آیا کر عرض کی ہے علی یہ دیکھیں آپ، ایک طرف حضرت عثمان ہمیں ادھر بھیج رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے قتل کا۔ آپ نے فرمایا بھائی عثمان ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی میں کسی فتنے کا کوئی میں معاملہ نہیں کرتا، جائیں آپ خود جائیں اور جا کر حضرت عثمان سے پوچھیں۔ چنانچہ یہ لوگ آئے، حضرت سیدنا عثمان غنی سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ فرمایا میرا ہی اپنا یہاں کا غلام ہے۔ کہا یہ سواری کس کی ہے؟ فرمایا میری ہے۔ وہ لیٹر دکھائے کہ مور کس کی ہے؟ فرمایا میری ہے۔ تو فرمایا جی یہ آپ نے لکھا کیا ہے؟ فرمایا مور میری ہے، غلام میرا ہے، سواری میری نہیں، سواری میری ہے لیکن تحریر میری نہیں۔ ہاں آپ نے فرمایا او مصر والو، اگر یہ میں نے کیا ہے تو پھر شریعت 2 چیزوں کا کہتی ہے، یا تو تم 2 گواہ لے کے آؤ تو یہ گواہی دیں کہ یہ میں نے لکھوایا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ میں قسم کھاؤں تو پھر سنو میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی ذات کی قسم ہے، ما کتبتو وما املیتو ولا علمتو، نہ میں نے لکھا ہے نہ میں نے لکھوایا ہے اور نہ ہی مجھے اس خط کا پتہ ہے۔
وقالا اور پھر فرمایا قد تعلمون ان الکتاب یکتب علی لسان الرجل وقد ینقش الخاتم علی الخاتم. آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ خط جیسا بھی ہو سکتا ہے، لوگ کاپیاں بھی کر لیتے ہیں اور موریں بھی ڈبل بن جاتی ہیں، موریں بھی بن جاتی ہیں، خط بھی لوگ نقل کر لیتے ہیں. لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے نہ لکھا ہے نہ لکھوایا ہے اور نہ ہی مجھے اس بات کا پتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس نے لکھوایا؟ انہیں پوچھا جی یہ کس نے لکھوایا؟ تو منشی تھا حضرت عثمان کا، آگے سیکرٹری مروان لانتی. کون؟ مروان لانتی. اور یاد رکھیے یہ مروان ایسا لانتی بدبخت شخص تھا کہ جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی، اس کے باپ پر لعنت کی. اس کے باپ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وزغ ابن وزغ، یہ گرگڑ کا پتر گرگٹ ہے. حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر بھی لعنت، اس کے باپ پر بھی لعنت. اور پھر یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جو رسول کی اہل بیت کے ساتھ دشمنی میں سب سے سر فہرست تھا. حضرت معاویہ کے دور حکومت میں جب یہ مدینے کا گورنر بنا تو یہ منبر پہ بیٹھ کے حضرت علی پر لعنتیں بھیجتا تھا، جس پر صحیح حدیث میں موجود ہے حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ نے ایک دن صحابہ کو بلا کر فرمایا ارے لوگو حضور کو منبر پہ کب سے گالیاں دی جانے لگی؟ انہیں کہا توبہ توبہ، حضور کو کون دے سکتا ہے؟ فرمایا یہ دیکھو یہ علی کو گالیاں دے رہا ہے، علی پہ لعنت کر رہا ہے. اور حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی پر لعنت بھیجی اس نے مجھ پر لعنت بھیجی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی. یہ دیکھو کیا یہ حضور کی گالی نہیں ہے؟ یہ وہ بدبخت شخص ہے. کون؟ مروان. نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ اس کی دشمنی یہ اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ واضح اور ظاہر و باہر ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے اور آ کر یہ امام صاحب نے اس کو لکھا ہے، آ کر کہنے لگا کہ تمہاری ساری باتیں ابو ہریرہ چنگی ہیں پر تمہاری ایک بات مجھے بری لگتی ہے کہ تم حسن حسین سے پیار کرتے ہو. حضرت ابو ہریرہ بیمار تھے، اٹھ کر بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا ارے او شخص، میں حسن حسین سے پیار نہ کروں؟ پھر آپ نے وہ حدیثیں سنائیں کہ حضور ان سے کیسے پیار کرتے تھے، حضور ان کو اپنا زبان چسایا کرتے تھے. سبحان اللہ کی آواز. آپ نے فرمایا جا مروان، اللہ کی قسم ہے جس سے حضور نے پیار کیا ہو جو ہے نا ابو ہریرہ اس سے پیار کرے گا. تو یہ ہے وہ بدبخت مروان لعنتی. اس لعنتی کے بارے میں آج ایک حویلیاں کا وہ یزیدی ہے وہ دیوبندی مسلک کا، اس لعنتی نے کتاب لکھی حضرت مروان رضی اللہ عنہ اور ہمارا اہل سنت کا ایک بھیڑیا، ایک درندہ، ایک بدبخت شخص جو فضل لاہوری کے نام سے ہے، جو کائنات کا جھوٹا ترین اور اہل بیت کا دشمن اور یزید کا سکا پتر اور امام علی مقام کا گستاخ، جو اپنی تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور امام حسین نے اپنی غلطی کو مان لیا تھا اور یزید کے حق ہونے کو بیان کرتا ہے. ہم اس کے بارے میں اتنا کہتے ہیں کہ یہ ہماری یہ جنسیاں نوٹ کریں، یہ قومی ادارے نوٹ کریں، یہ بدبخت شخص خود بھی خبیث ہے اور لوگوں کو بھی یہ بھڑکاتا ہے اور یہ اہل بیت کی گستاخی بھی ابھارتا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ ملک کے اندر کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جائے، اس لیے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. وہ بدبخت، اس کو میں نے رات کو ایک کلپ سنا، اس میں وہ کہتا ہے حضرت مروان، آپ پڑھیں سارے استغفر اللہ، لعنت اللہ علیکم دشمنانے. پھر وہ کہتا ہے یہ بخاری کا راوی ہے. میں کہتا ہوں بخاری کا راوی تو ریز بن عثمان بھی ہے، بخاری کے راوی تو شیعہ بھی ہیں، بخاری کے راوی تو معتزلی بھی ہیں، بخاری کے راوی تو جبری بھی ہیں، بخاری کے راوی تو قدری بھی ہیں. اور امام بخاری جب روایتیں لیتے تھے وہ ان کی ان بدعت کی عقیدوں سے قطع نظر، یہ اصول الحدیث کا ایک اصول ہے کہ وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ بندہ بات کرنے میں، روایت کرنے میں وہ کیسا ہے. اگر وہ اس کو درست سمجھتے تھے تو لے لیتے تھے، اس کی بدعتوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا. اسی طرح اس لعنتی یزید، اس مروان سے اگر حدیث لی امام بخاری نے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے، وگرنہ اس کے اہل بیت کے دشمن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ سب لعنتی قیامت والے دن یزید ابے کے ساتھ ہوں گے اور ہم حسین پاک کے ساتھ ہوں گے.
اصل میں ضرورت اس پڑ گئی ہے اب کہ اب ہم یہ بھی زمانہ آنا تھا مسلمانوں سنیو کہ ہم اپنی قوم کو یہ بتائیں کہ نہ 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 امام پاک حق پر تھے. یعنی یہ بھی دور ہے کہ ہمیں دلائل دینے پڑے. لعنت ہو ان لعنتیوں کتوں پر. ہم خدا کی قسم یہ کہتے ہیں او میرے مصطفیٰ کا ہر یار بڑا سونا ہے, میرے نبی کی آل بیت, ان کی شان اور امام علی مقام, ان کی عزت و شان. یزید کتا لعنتی اور حسین جنتیوں کا سردار. سبحان اللہ کی آواز ہے, پھر سبحان اللہ کی آواز ہے. ہاں تو یہ جو مروان لعنتی تھا یہ ساری اس کی سازش تھی. اس نے یہ اپنا لکھ کر تو اس نے وہ مور لگا کر وہ بندہ بھیجا تھا, اور بعد ازاں ان لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا جی کہ پھر اس مروان کو ہمارے حوالے کریں. تو حضرت عثمان چاہتے نہیں تھے کہ مدینے میں کسی کا سر کٹے, یہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہو. چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا. 40 دن رسول اللہ کا یہ پیارا صحابی آپ محاصرے میں رہے. اللہ اللہ, ایک دن حضرت عثمان روزے سے تھے, پانی ختم ہو گیا ہے. آپ کے بیوی بچے گھر میں پیاسے ہیں, عثمان بھی پیاسے ہیں. آپ نے اپنے گھر کی کھڑکی کھولی, نیچے جھک کے فرمایا او لوگوں جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے, تمہیں بھی پتا ہوگا, اور اگر تمہیں پتا نہیں تو یہاں مدینے میں رہنے والوں سے پوچھ لو کہ کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کو پانی پلایا. او لوگوں, میں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کی پیاس بجھائی. آج اس بیر روما کا پانی عثمان پر تم نے کیوں بند کر دیا ہے؟ حضرت عثمان کے گھر سے نکلنے پہ پابندی ہے. حضرت عثمان نے فرمایا ارے او لوگو, یہ بتاؤ کیا میں نے نبی کی مسجد کے لیے جگہ خرید کر, میں نے باغ خرید کر اس کو توسیع نہیں دی؟ لوگوں نے نیچے سے کہا ہاں کی ہے. آپ نے فرمایا پھر تم نے مجھے نبی کی مسجد میں جانے سے کیوں روکا ہے؟ اس طرح حضرت عثمان غنی نے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میرے نبی نے مجھے جنتی کا قرار دیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ عثمان کی اللہ کے نبی نے یہ شانیں بیان فرمائی ہیں؟ چنانچہ وہ جو نیچے سے بدبخت تھے کہنے لگے عثمان زیادہ باتیں نہ کر, اللہ اللہ. ادھر حضرت علی, دیگر میرے نبی کے صحابہ وہ سارے بار بار آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں عثمان حکم دیجئے ہم ان بلوائیوں کو یہاں سے تلوار کے ذریعے سے دور کریں. پر حضرت عثمان ہر وقت ہر بار یہی جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں عثمان کی جان اگر اس ذریعے, عثمان کی زندگی اگر صدقہ لگتی ہے اس چیز کا کہ نبی کے مدینے میں قتل و غارت نہ ہو تو عثمان قربان ہو جائے. عثمان گوارا نہیں کرے گا کہ نبی کے حرم میں یہاں مسلمانوں کا خون گرے. 40 روزے رکھے حضرت عثمان نے. لوگوں, ہمیں حضرت عثمان کی شہادت کی باتیں بتائی نہیں گئی, ورنہ حضرت عثمان اس بے دردی سے شہید کیے گئے. خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے. 40 دن کھانا پانی بند ہے, اور یہ اللہ کے نبی کا یہ پیارا عثمان ذو النورین, نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر, میرے نبی کا داماد, اور 10 مبشرہ میں سے ایک, بیت رضوان والوں میں سے وہ بندہ کہ جس کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا تو سورہ فتح کی آیتیں آئیں. رب نے فرمایا میرے یارا, یہ جس ہاتھ کو تو نے اپنا ہاتھ, عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے, نانا یہ تیرا ہاتھ نہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, یہ تو مجھ خدا کا ہاتھ ہے. اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اب ذرا سنیے, حضرت علی آتے ہیں, عثمان حکم دیجئے, لیکن فرمایا نہ, چونکہ حاکم ہے نا, امیر ہیں, فرمایا کسی کو اجازت نہیں کہ وہ تلوار لے کے آئے. عبداللہ بن عمر نے 2 دفعہ زرہ پہنی کہ ان بلوائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں, ہر دفعہ آرڈر ہوتا نانا تمہیں اجازت نہیں ہے. پھر بھی حضرت علی نے فرمایا حسن کدھر ہو, حسین کدھر ہو, بابا حاضر ہے. فرمایا او ہاشمی شیرو. پھر
فرمایا او زبیر تم عبداللہ بن زبیر تم کدھر ہو؟ او ہاشمی جوانوں آ جاؤ۔ 11 ہاشمی جوان حضرت علی کے کہنے پہ آئے، فرمایا حسن ذرا لو نہ تلوار، اپنے چچا عثمان کے دروازے پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ، محافظ بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی امام حسین تلوار لے کے حضرت عثمان کے گھر کی پہرے داری کرنے لگ گئے۔ یہ بدبخت بلوائی دروازے سے انہوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ حضرت سیدنا امام حسن نے فرمایا اے سنو، ہمیں چونکہ امیر المومنین کا آرڈر نہیں ہے کہ ہم جنگ کریں، لیکن اندر جن نے آنے کی کوشش کی نا تو میری تلوار کی آنکھیں نہیں ہے کہ وہ پہچانے کہ کس کے برسنی اور کس کا سر چھوٹ، کاٹ کے رکھ دوں گا میں۔ انہوں نے دیکھا یار اگر ان کے ساتھ مٹ بہر ہو گئی تو پھر سارا ہی جنگ دوسرا رخ اختیار کر لے گی۔ وہ بدبخت پیچھے سے دیواریں انہوں نے کھلانگی اور اندر آئے۔ اندر رسول اللہ کا یہ پیارا حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک بدبخت نے آ کر حضرت عثمان کے گلے میں چادر ڈال کے ان کے گلے کو گھوٹا، آپ کی سانس بند ہوئی، مردہ سمجھ کے چھوڑ کے باہر کہنے لگا میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ لیکن حضرت عثمان جب دوبارہ سانسیں بحال ہوئی آپ نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگوں مظلوم کربلا اور مظلوم مدینہ ان دونوں کی شہادت میں عجب اتفاق ہے، عجب ان میں امتزاج ہے کہ مظلوم کربلا بھی بھوکے پیاسے شہید ہوئے، مظلوم مدینہ بھی بھوکے پیاسے شہید ہوئے۔ مظلوم کربلا نے بھی قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا اور مظلوم مدینہ نے بھی قرآن کی تلاوت کو نہ ترک فرمایا۔ ایک بدبخت کو غصہ آیا، کہنے لگا رے وہ تو زندہ ہے۔ دوبارہ اندر آیا، آ کر اس نے آپ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قرآن پر تلوار مار کے قرآن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عثمان نے قرآن سے چونکہ پیار تھا، جامع القرآن عثمان تھا، جامع الفرقان عثمان تھا، آپ نے دوبارہ قرآن کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانا چاہا، اس بدبخت نے آپ کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ چنانچہ پھر ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان غنی کی گردن پہ ایسے زور سے تلوار ماری کہ آپ نیچے گرے، آپ کا خون بہنے لگا، لیکن آپ نے پھر بھی آخری لمحے بھی اٹھا کر قرآن کو اٹھایا اور جو صفحہ کھلا تھا اس کی ان آیتوں پہ آپ کا خون گرا جہاں لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ اس بات پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ آپ کے خون اور قتل میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا۔ سارے بولو بے شک۔ یہ آج بعض بدبخت ناسبی بعض صحابہ کا نام لے کر ان کو حضرت عثمان کا قاتل قرار دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عامر بن العمق، حضرت عثمان بن عدیس البلوی، حضرت اجاج غفاری، حضرت محمد بن ابی بکر، یہ سب اس مروان لعنتی کی وجہ سے ایسا ہوا، اور یہ بدبخت اس کے اس کرتوت کی وجہ سے حضرت سیدنا امام سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کو کس نے شہید کیا؟ امام سبکی فرماتے ہیں اعتقادنا ان الامام الحق کان عثمان، ہمارا عقیدہ عثمان حق پر تھے، وانہ قتل مظلوما، آپ کو ظلماً شہید کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے قتل سے تمام صحابہ کے ہاتھوں کو بچایا، اور آپ کو قتل کرنے والے شیطان کے قیدی تھے۔ بولیے سبحان اللہ کی آواز آئیے۔ خلیفہ بن خیاط المصری کہتے ہیں امام حسن سے پوچھا گیا کانا فی من قتل عثمان احد من المہاجرین والانصار، کہ حضرت عثمان کو جب قتل کیا جانے لگا تو کوئی صحابی بھی مہاجرین و انصار میں شامل تھا؟ آپ نے فرمایا کانو علاج من المصر، وہ تو مصر کے کچھ بدماش تھے، صحابی کدھر؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے لیے لعنت فرمائی، حضرت علی نے قاتل کے لیے لعنت فرمائی۔ بولیے ذرا سبحان اللہ کی آواز ہے۔ حضرت علی ایک دن بیٹھے تھے تو ایک بندہ کہنے لگا فلانے بندے سے بڑا بدبخت میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا عثمان کے قاتل سے بھی بڑا بدبخت ہے، یعنی گویا حضرت عثمان کا قاتل حضرت علی کی نگاہ میں سب سے بڑا بدبخت تھا۔
بھائیو صحابی کہاں قاتل ہو سکتا ہے؟ اس بدبختی کو اللہ کسی صحابی کے نصیب میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ حضرت عثمان کو ان مصر کے اوباش ظالم لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. ہم کہتے ہیں اللہ کی ان پر پھٹکار ہو. ہاں بے شک کی آواز ہے. مولا علی فرمایا کرتے تھے اللہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرے. ہم علی کے ملنگ بھی کہتے ہیں اللہ عثمان کے قاتلوں پر. بولیے اللہ حضرت عثمان کے قاتلوں پر. ہاں اور ساتھ ہم آگے اور بھی بڑھتے ہیں اللہ حضرت عمر کے قاتل پر, اللہ حضرت علی پاک کے قاتل پر, اور اللہ حضرت حسن کے قاتل پر, اور اللہ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرے. اس لیے ہم اہل سنت ہیں, ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور ہم رسول اللہ کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کا دن یعنی یہ جو گزشتہ دن تھا حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا, ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی شہادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں. 12 ذی الحجہ اور 18 ذی الحجہ یہ زیادہ مشہور ہے, تاہم 18 ذی الحجہ کا یہ دوران قریب تھا, ہم نے ان کا ذکر کیا. اللہ قبول فرما لے, اللہ حضرت عثمان کی روح کو ہم سے راضی کر دے.